إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بس کی کریں صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آج 6 جنوری 2026 بروز منگل جماعت فضلاء مفتاح العلوم شہر سرگودا کا سالانہ اجلاس ہے اور اس کی میزبانی گزشتہ سال کی طرح ہمارے عزیز ہمارے اور آپ کے ساتھی حضرت مولانا خرم شہزاد صاحب سلمہ اور ان کے شریک کار جناب محترم زبیر عباس صاحب سلمہ کر رہے ہیں. یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ اپنا کھانا آپ علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس اجلاس کے موقع پر میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ سب حضرات بھی دور سے اور قریب سے اس سردی کے موسم میں ٹھنڈ کے موسم میں آپ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے. مروجہ شہرت کے طریقوں سے بچ کر نام و نمود سے اشتہار بازی سے اور کسی کی بھی مقابلہ بازی سے بچ کر ہم نے بارہا اس چیز کو دہرایا ہے کہ جماعت فضلاء یہ کوئی باقاعدہ جماعت نہیں ہے. یہ ایک مادر علمی میں رہنے والوں اور پڑھنے والوں وہاں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والوں ایک درسگاہ میں بیٹھ کر جانور تلمس طے کرنے والوں کا ایک جوڑ ہے. جب آدمی کو اتنے حوالوں سے نسبت حاصل ہو ایک ادارے میں 1 سال پڑھا 2 سال پڑھا 8 سال پڑھا 12 سال پڑھا اور پھر ایک شہر سے تعلق ہے تو یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپس میں میل جول بھی ہو, دوسرے کی خوشی میں غم میں شریک ہوں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ سلسلہ جو کئی سال پہلے شروع ہوا تھا بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری ہے. ابھی جماعت کی کارکردگی بھی پیش کی جائے گی. آج کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے اور پھر سن 2026 کے لیے جماعت کے صدر اور جنرل سیکرٹری کا انتخاب بھی ہوگا, وہ بھی آج کے ایجنڈے میں شامل ہے. میں اس سے پہلے مختصر سی بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں چاہیے ہم جہاں پر بھی ہیں, جس جگہ پر بھی ہیں, جس مقام پر بھی ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں, ہمیں خیر کا مرکز خیر کا منبع بننا چاہیے. ہمارے وجود سے, ہماری ذات سے, ہماری بات سے, ہمارے قول اور ہمارے عمل سے خیر پھوٹنی چاہیے. کیوں؟ آپ عالم ہونے کے ناطے نبی علیہ السلام کے وارث ہیں اور انبیاء خیر کا منبع اور خیر کا مرکز ہوا کرتے تھے. وہ لڑنے والوں کو ملایا کرتے تھے. جب غزوہ حنین ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے 9 نئے ایمان لانے والوں کو بہت سامان دیا, یعنی تصور سے بھی زیادہ 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے ایک شخص کو دیے, اور دیے بھی انہیں جن سے سال تک
جنگیں رہی دے رہے ہیں، ایک کو دیے، دوسرے کو دیے، تیسرے کو دیے، چونکہ حنین کے غزوہ میں بہت مال ہاتھ لگا تھا۔ تو جو انصار صحابہ کے نوجوان بچے تھے، ان میں سے بعضوں کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ تلواریں لہو سے ہماری تر رہی اور دیا کسی اور کو جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ایک خیمہ لگوایا اور خیمے میں انصار کو بلایا، بس کہ جو انصار آئے اور اس میں کوئی نہ، اس حلقے میں اور کوئی نہ آئے، انصار کا جوڑ ہے۔ انصار آ گئی، نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، بتاؤ کس نے کہا ہے؟ تو جو اکابر تھے انصار کے، وہ بولے کہ حضرت ہم میں سے کسی بھی سمجھدار نے اور کسی بڑے نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہاں چند جوانوں کی زبان پہ ایسی باتیں آ گئی ہیں۔ یہ سن کے حضور نے چند جملے ارشاد فرمائے ہیں، وہ پڑھنے کو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اس میں یہ کہا کہ دیکھو دنیا کے سارے لوگ میرے لیے شعار ہیں اور تم میرے لیے دثار ہو، یعنی ان کا تعلق میرا ان سے تعلق ایسا ہے جیسے کہ بدن کا اوپر کا کپڑا ہوتا ہے، اور تم سے میرا تعلق ایسا ہے جیسا کہ جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر ہجرت بڑا عمل نہ ہوتا تو میں بھی ایک انصاری شخص ہوتا۔ پھر فرمایا اگر لوگ کسی گھاٹی میں چلیں، کسی وادی میں چلیں، تو میں بھی انصار والی گھاٹی اور انہی کی وادی میں چلوں گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے تم آپس میں لڑتے تھے اور اللہ نے میری وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ ہے وہ جملہ۔ اور پھر ایک جملہ اور فرمایا سبحان اللہ، فرمایا اما تنظرون، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھر اونٹ اور بکریاں، سونا اور چاندی لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے کے جاؤ؟ تو یہ ایک نبی کا فیض ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی خیر کا منبع بننا چاہیے، باقی کسی کی وجہ سے اپنے اعتدال کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کہ کسی کی عداوت، کسی کی نفرت، کسی کا بغض آپ کو راہ اعتدال سے نہ ہٹا سکے۔ کوئی کچھ بھی کرتا ہے کرے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم اعتدال کے راستے پہ چلتے ہو۔ اعتدال کا راستہ کیا؟ جو اسلام کا راستہ ہے، ہمارے قابل کا راستہ ہے، افراط و تفریط سے پاک راستہ ہے، جس میں ہر چیز کو اپنا اپنا مقام ملتا ہے، ہر چیز کو اپنا اپنا حق ملتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے اکابر کی طرح، آج افسوس یہ ہے ہم نسبت تو کرتے ہیں اپنی کہ جی ہم علماء دیوبند میں سے ہیں، ہم کہاں علماء دیوبند میں سے؟ ہمیں وہ خوبیاں کہاں ہیں، ہمیں وہ کمالات کہاں ہیں؟ آج ہماری کامیابی یہ سمجھی جاتی ہے کہ ہم فاتح بن جائیں۔ فتح کس کو کریں؟ اپنے بھائی کو، اپنے مسلک کے عالم کو، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اور ہمارے اکابر ایسے تھے کہ ان کے اندر تواضع اور الہیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی پہ تبصرہ شروع کر دیں، نہیں، یہ باتیں اپنے لیے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے۔ میں نے ابھی سلاواری کے انتخابی اجلاس میں یہ واقعہ سنایا، ابھی پھر زبان پہ آ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک علمی مکالمہ ہو رہا تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک علمی بات تھی، اور وہ بات تھی خاص قسم کے موضوع کے بارے میں۔
حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ موضع استعمال فرماتے تھے اور ان کی رائے یہ تھی کہ ان موضوعوں پہ مسح کرنا جائز ہے، یہ فی معنی الخفین ہے، جبکہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ عام جرابوں کی طرح ہے، جو شرائط ہیں موضع پہ مسح کے جائز ہونے کی وہ ان میں نہیں پائی جاتی۔ اس پر بات ہو رہی تھی، ابھی بات کر رہی تھی، نتیجہ نہیں نکلا، درمیان میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب حضرت مدنی بڑے تھے درجے میں، علم میں، عمر میں ان سے بڑے تھے، اور معمول یہی ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے نماز کا اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب حیران ہو، حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفتی شفیع صاحب سے فرمایا، مولوی شفیع دیکھو، تمہاری رائے کے مطابق ان موضوعوں پہ مسح جائز نہیں تو میرے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی، ہاں میری نماز تمہارے پیچھے ہو جائے گی، تم نماز پڑھو میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا۔ یہ ہے اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جدید المجامع۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو اپنائیں۔ اگر ہم نے اپنے بھائی کو فتح کیا ہے تو یہ کیا کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے اسلام کی فتح ہو۔ ہم سوچیں، میں سوچوں کہ اللہ نے میری وجہ سے کتنوں کو ہدایت دی، میری وجہ سے خود مجھے ہدایت ملی، میرے علم نے مجھے ہدایت دی، میری وجہ سے میرے محلے میں کتنے بے نمازی بنے ہیں۔ میں سوچوں میری وجہ سے کتنے ایسے نوجوان بچے تھے جو ایسے ہی جھوٹ بول دیتے تھے، اور کتنے لوگ میری صحبت کی وجہ سے جھوٹ بولنا چھوڑ گئے، کتنے بچے حافظ بن گئے، کتنے گھروں میں سنت آ گئی۔ یہ ہمارا کام ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارا کام تھا۔ لہذا میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ بھائیوں کو، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یہی کہوں گا کہ اپنے وجود کو رحمت بنائیے، کبھی بھی اپنے وجود کو زحمت نہ بنائیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو جوڑ دیا ہے حضور کی ذات کے ساتھ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اور اپنا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ ہم نے کیا کمایا۔ میں اس مسجد میں آیا تھا 20 سال پہلے، 15 سال پہلے اس مدرسے میں آیا تھا، اس ادارے میں آیا تھا، یہاں آنے سے میری ذات کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور مخلوق خدا کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ یا بھول جائیں کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں اور آپ کے ساتھ پھر دھوکہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی ایک بات یاد آ گئی، ایک خان صاحب تھے، ان کی گائے تھی، گائے، اور ساتھ میں ان کا ہمسایہ تھا۔ اس واقعے سے سبق لینا ہے آپ نے۔ اس کا گڑھا تھا پڑوسی کا۔ اب جب بھی یہ خان صاحب اپنی گائے کا دودھ نکالنے آتے تو گدھا ٹانگ لات مارتا، دودھ گر جاتا۔ ایسی کیوں حرکت کرتا؟ ہر دفعہ اس بیچارے کی بالٹی گر جاتی، نقصان ہوتا، اور دعا کرتا ہے خدا یا اس کا گدھا مار دے، یا خدا یا اس کا گدھا مار دے۔ یہ دعا کر رہا، کرتا رہا۔ ہوا یہ ہے کہ اس کی اپنی گائے ماری، اور وہ کہتا ہے خدایا، او خدایا، اتنا ٹائم ہو گیا ہے بادشاہ کرتے کرتے، یہ پتہ نہیں چلا گدھا کون سا ہے، گائے کون سا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے۔ اس سے آپ یہ سبق لیں، جو کسی کے گدھے کے مرنے کی دعا کرتا ہے اس کا گدھا نہیں مرے گا، بد دعا کرنے والے کی اپنی بھینس مر جائے گی۔ وہ علماء کہاں سے آئیں گے جو خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق ہوں گے؟ میاں اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں، مشائخ میں سے ہیں۔ یہ واقعہ ہم نے خود سنے، اپنے اساتذہ سے بالمشافہ سنے کہ ان کے ہاں گھر میں پھل آتا تھا، جب بچے پھل کھا لیتے تو حضرت ان پھلوں کے چھلکے لیتے کسی تھیلے وغیرہ میں۔ اس زمانے میں شاطر تو تھے نہیں، ہم نے بھی تھیلوں والا زمانہ دیکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، ہاں، ہر آدمی تھیلا لے کے آتا تھا بازار میں،
اس میں سبزی بھی ڈالی ہے، دال بھی ڈالی ہے، چینی بھی ڈالی ہے، باقی گھر لاتے تھے. تو وہ لیتے چھلکے اور بہت فاصلے پر کوئی ایک چھلکا کیلے کا یہاں پھینک دیا، دوسرا وہاں پھینک دیا، تیسرا وہاں. یہ معمول تھا ان کا، اور اس میں ظاہر ہے کافی وقت لگتا تھا. ان سے پوچھا حضرت سے کہ آپ یہ کیوں کرتے؟ کہا اصل بات یہ ہے ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اکثر بیچارے غریب لوگ ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پھل نہیں کھلا سکتے. اگر میں کسی ایک جگہ پھلوں کے چھلکے ڈال دوں تو بچے پھلوں کے چھلکے دیکھ کے اپنی ماں کو باپ کو مجبور کریں گے کہ ہمیں بھی پھل لا کے دو. ان کے پاس پیسے ہوں گے نہیں، وہ پریشان ہوں گے. میں اس لیے ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتا ہوں. یہ ہے. تو ہم میں ہے کوئی ایسا؟ وہ تو ہمسایوں کو پتہ نہیں وہ کون تھے، مسلمان تھے بھی نہیں کہ نہیں، وہ تو ہندوؤں کا ملک تھا نا. ہم خود جب ہندوستان میں پہنچے ہیں اجمیر شریف میں، فجر کے وقت اسٹیشن سے رکشہ لیا، اجمیر پہنچے، فجر کا وقت ہو رہا تھا تو حضرت وہاں گلیوں میں یوں یہ خنزیر اور سور پھر رہے تھے جیسے ہمارے کتے پھرتے ہیں. اور تھے وہاں تھانہ بھون میں بھی ہم نے سور دیکھے. تو پتہ نہیں وہ کون تھے. تو ہمارے حضرات تو ایک بھنگی اور ایک چوڑے اور ایک چمار کی بھی ایذا سے بچانے کا اس کا اہتمام کرتے تھے. اگر ہمارا پڑوسی، ہمارا ساتھی، کوئی مسلک دیوبند کا کوئی بھی آدمی ہماری ایذاؤں سے تنگ ہے تو کیا پھر ہم اپنے اکابر کا نام لینے کا حق رکھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے اگر نہ پڑھے ہوتے قاسم نے 2 حرف تو دنیا کو پتہ نہ چلتا قاسم کہاں پیدا ہوا کہاں مر گیا. اور اس کا تعلق آپ کے اپنے ذات سے ہے. میں کسی کو ریاکار کہوں، دکھلانے والا کہوں، یہ مجھے حق نہیں پہنچتا. میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں ریا کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا، میری مجبوری ہے، میرا مسئلہ ہے، ہر آدمی کہہ سکتا ہے. آج کل ہمارے ہاں بدگمانی بھی بہت ہے اور خاص طور پہ ہمارے طبقے میں. اور پڑھا ہوگا آپ نے سورہ یوسف میں کہ جب وہ زلیخا نے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پہ، اور ظاہری حالات بھی زلیخا کے حق میں تھے کیونکہ مرد اور عورت اوپر ہوں تنہائی میں اور بھاگتے آ رہے ہوں تو بظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ مرد نے برگلایا ہوگا، کیس مرد پہ ہی ہوتا ہے. اور چھوٹے ہی باہر زلیخا نے کہہ دیا تھا ما جزاء من اراد باہلک سوء. اب اس کا صاف مطلب یہ تھا یوسف علیہ السلام پہ کیس بننا چاہیے تھا، لیکن قرآن کریم نے اس ظاہر پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ دلیل کا مطالبہ کیا. ان کان قمیصہ قد من دبر فصدقت فكذبت وهو من الصادقين وان كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين. کہ ٹھہرو، کرتا دیکھو، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف دسترازی کر رہے ہوں گے اور زلیخا اپنا بچاؤ کر رہی ہوگی تو بچاؤ کرنے میں کرتا آگے سے پھٹ گیا ہوگا. اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ مطلب یہ ہوگا کہ وہ غلط خیال سے ان کو اپنے ساتھ لگانا چاہتی ہوگی. یوسف بھاگتے ہوں گے اور بھاگتے بھاگتے وہ پیچھے سے پکڑنا چاہتی ہوں گی تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا ہوگا. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. تو اس سے علماء نے یہ اصول نکالا ہے کہ بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے اور حسن ظن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اور آج صورتحال یہ ہے کہ حسن ظن کے تمام پر دلائل ہونے کے باوجود جو ہمارا ذہن ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہم نے علم پڑھ رکھا ہے مناظرے کا، منطق کا، فلسفہ کا، اور 8 سال ہم قیل و قال ہی کرتے رہتے ہیں. ان قلت قلت ان قیل قلنا، تم یہ کہو گے میں یہ کہوں گا، تم یہ بولو گے میں یہ بولوں گا. اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم
تمام پر حسن زن کے دلائل کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور ایک بد زنی کی ادنا سی دلیل پر ہم بد زنی قائم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے اپنے اندر ہے. اس لیے عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر کمی کو دیکھے. اگر ایک آدمی نے صحت مند زندگی گزارنی ہے، یہ مت دیکھے میں کھاتا کتنا ہوں، یہ مت دیکھے میرا جسم کتنا بھاری ہے، یہ مت دیکھے میں دن بدن میرا وزن بڑھ رہا ہے. نہیں، اسے لیب پہ جا کے چیک اپ کروانا ہوگا اعضائے جسمانی کا. وہ بتائے گا کہ جناب کی صحت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. ظاہری رنگ دیکھ کر، جسم کی سالمیت دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی صحت اچھی ہے، بلکہ فیصلہ لیبارٹری والا جو ٹیسٹ لے گا خون کا، وہ لیبارٹری کرے گی کہ آپ کا فلاں عضو کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، نظام کیسا ہے، معدے کا نظام کیسا ہے، فلاں نظام کیسا ہے. تو پتہ نہیں ہمارے بھی کچھ چیکنگ کرنے والا ہے کہ نہیں. تو یہ بھی ہمیں چاہیے. اور نہ ہو تو قرآن کریم سے جس کو ہدایت ملتی ہو اس کے لیے اس سے بڑا ہادی کوئی نہیں. ہم نے خود قرآن کریم کو ہادی ماننا چھوڑا ہوا ہے. مدرسے میں جو استاد شرح جامی نہ پڑھا سکے، جو قطبی نہ پڑھا سکے، جو شرح تہذیب نہ پڑھا سکے، جو توضیح تلویح جیسی مشکل کتاب نہ پڑھا سکے، ان کو ترجمہ دے دو. یہ بات تو ہے، ان کو ترجمہ دے دو. نہ ترجمہ کیا ہے؟ تفتازانی کی توضیح تلویح اہم ہے. تفتازانی کی وہ جو خامسہ میں ہے مختصر معنی وہ اہم ہے، اور اللہ کا کلام وہ اہم نہیں. پھر ہم پہ کلام کا اثر نہیں ہوتا. سوچنے کی بات ہے نا. اگر میں نے قرآن کریم کے 30 پارے پڑھا لیے ہیں جلالین میں، خامسہ میں، رابعہ میں، ثالثہ میں، جبکہ میرا معاملہ بنتا ہے تو پھر میں کیوں اس کو بھول جاتا ہوں؟ نہ قرآن کریم میں نہیں ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ابھی میں قرآن کریم کے 30 پاروں کا ترجمہ پڑھ کے، تفسیر پڑھ کے، پڑھا کے میں جھوٹ بولتا ہوں تو کیا خود قرآن مجھ پہ لعنت نہیں کرتا؟ اور حدیث پاک میں کیا ہے؟ رُبَّ قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے غلط ہیں، صحیح نہیں پڑھتے. اور دوسرا مطلب آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے تو ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، تو خود قرآن کریم کی وہ آیات وہ جن کی عملی تکذیب کر رہا ہوتا ہے وہ اس پہ لعنت کرتی ہے. اس واسطے ہمیں چاہیے ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں. جس نے کوئی مقصد حاصل کرنا ہو نا، کوئی معرکہ سر کرنا ہو، وہ کبھی بھی آزاد نہیں رہتا، بے فکر نہیں رہتا. وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے اب کون سا محاذ پہ جانا ہے، اب کون سا ملک فتح کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. ہمارا سب سے بڑا محاذ شیطان کے ساتھ ہے. کسی مسلمان کو ہم اپنا مخالف مت سمجھیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے بس وہ ہمارا بھائی ہے. ہماری صلاحیت صرف یہی ہے کہ ہم رد کریں. کسی نے پوچھا، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم ایک اجلاس میں کسی بچے سے پوچھ رہے تھے، دورے والے سے، کہ بیٹا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کی دعوت دوں گا، دنیا میں دین پھیلاؤں گا. اور فرمایا نہیں. پھر خود فرمایا کہ تم سب کو چاہیے اپنے علم پڑھنے کا مقصد یہ رکھو کہ جو میں نے علم پڑھنا ہے میں نے خود اس پہ عمل کرنا ہے. تو جو نیت ہوگی ویسے ہی ملے گا. اس لیے ہمیں چاہیے ہم بھی جو صفات عالیہ ہیں ان کو حاصل کریں. ضروری ہے ہمارے لیے بھی، اور یہ موت تک سلسلہ رہے گا. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے اب تو میں بھی فارغ التحصیل ہو گیا، اب تو میں مدرس ہوں 10 سال سے، اب میں استاد ہوں، اب میں امام مسجد ہوں، اب میں خطیب ہوں. ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر غیبت کی، جھوٹ کی، حسد کی وغیرہ وغیرہ ایسی برائی تو نہیں ہے جو اللہ کے ہاں آپ کو غیر مقبول لوگوں میں شامل کر رہی ہے. تو
اس سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ باقی میں جو بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ اس موقع پہ جو کہنے کی بات ہے وہ دل میں ڈال دے، اور الحمدللہ جس طرح ہمارے بڑے فرماتے تھے کہ جو کمی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اس پر کچھ کہہ دیتے ہیں، اللہ ہماری کمی کو دور کر دیتا ہے۔ تو بس ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہم کم از کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے خیال سے، نبی کریم علیہ السلام کا سامنا کرنے کے خیال سے 5 منٹ روزانہ سوچ لیا کریں سونے سے پہلے تنہائی میں، اور اپنے پچھلے 24 گھنٹوں کو اپنے ذہن میں لائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں میں نے کیا کیا ہے، اچھے کام، برے کام، صحیح کام، غلط کام، جھوٹ، سچ، یہ وہ، لیا کیا ہے، دیا کیا ہے، نیکیاں کتنی کی ہیں، گناہ کتنے کیے ہیں، اپنے آپ کو تو پتا ہوتا ہے نا۔ یہ بیلنس ضروری ہوتا ہے۔ جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا کہ آپ کے چکر میں شوگر زیادہ ہے، اسے میٹھا چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، اسے نمک کم کرنا پڑتا ہے۔ جسم کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہے، فلاکی زیادہ ہے، اسے چکنائی سے بچنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس طرح نہیں کرواتے تو پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا، اس کے اندر ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اچانک موت کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایک معالج کہہ رہے تھے اور بات بالکل صحیح تھی کہ یہ جو اچانک اموات ہوتی ہیں، ہم اس کو طبی موت نہیں کہتے، ہم اس کو بھی حادثاتی موت کہتے ہیں۔ جیسے خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، چھت سے گر جائے، درخت سے گر جائے، وغیرہ وغیرہ۔ طبی موت وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی صحت مند زندگی گزارتے گزارتے جب اس کا وقت پورا ہو جائے اور وہ طبی موت سے چلا جائے۔ وقت جاتا تو بندہ وقت پورا ہونے پہ ہے، لیکن جہاں اللہ نے وقت پورا ہونا لکھا ہے وہاں وقت پورے ہونے کے اسباب بھی لکھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر میں صرف نتائج نہیں لکھے ہوئے، تقدیر میں نتائج کے ساتھ اسباب بھی لکھے ہوئے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اچانک کتنے لوگ بیچارے، آج بھی ایک حادثہ پیش آیا، ہمارے دورہ کے طالب علم ہیں طلحہ، اس کے والد صاحب ہیں مفتی ابراہیم صاحب، ان کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر محمد حسن یا حسین صاحب، وہ اچانک فوت ہو گئے۔ حسن حسین نام ہے، تو وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق اچانک نہیں ہوتا، حادثے اچانک نہیں ہوتے، پہلے بہت کچھ تمہیدیں چلتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں، ہمارا وجود، ہماری جگہ، ہماری مسجد، ہمارا ادارہ، ہماری جماعت، اس میں خیر ہی خیر، اور اگر کسی کے ساتھ ہم زیادتی کر لیں تو ہم اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اور پھر موت کا وقت یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی اپنا حقوق تو پورا کر لے، تیرے ذمہ فلاں کا قرض ہے، تو نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، تو نے فلاں کا حق مارا تھا، فلاں کا یہ کیا تھا، اس وقت پھر موقع نہیں ملتا ہے۔ اس لیے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اگر ہم اس کو معمول بنا لے، روزانہ کے 5 منٹ، روزانہ کے 5 منٹ رات کو بنا لیں، اچھا ہے، عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہوں، تخلیہ زیادہ بہتر ہے، اندھیرا کر لیں اور مصلی پہ بیٹھ جائیں اور اپنے اللہ کا تصور کریں، یعنی اور بعض تو ایسے بھی تھے تصور کرنے والے کہ جن کا تصور یقین بن جاتا، جن کا تصور تصدیق بن جاتی تھی، کہتے ہمیں تو اللہ نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ بس آگے ہے اللہ نظر۔ لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کسی اللہ والے نے کہا نہیں ایسے نہ کہو، مجھ سے ملواؤ، ان سے ملے کہ اللہ دکھائی دے رہا، ہاں دکھائی دے رہا، دکھائی، اچھا، کہتا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی کہ اب بھی دکھائی دے رہا، کہ ہاں ہاں اب بھی دکھائی دے رہا، کہ یہ سچ کہتا ہے، اس کو منہ کی چہرے کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھ سے نظر آ رہا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے ہمارا منصب، بہت اہم ہے ہمارا مقام، جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں تو ہم لوگوں کی واہ واہ پہ، لوگوں کے القابات پہ فوراً
پہلا دیا کریں، جو کچھ آپ کی تعریف کریں جھٹک دیں اس کو، اور اپنے اندر ذرا بھی اس کا اثر نہ لیں. یہ ہے اصل کمال. مگر نہ لوگ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہم بھی ایسے ہی ہیں. وہ ایک بخیل تھا نا، واقعہ لکھا ہوا ہے، بخیل تھا تو بچے اس کو چھیڑتے تھے، تھا بھی ذرا تھوڑا سا مجذوب ٹائپ، جیسے کوئی ہوتا ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں کیا بزرگ ہے کوئی بزرگ سا تھا، تو لڑکے اس کو تنگ کرتے، وہ اپنے آپ سے لڑکوں کو ہٹانے کے لیے کہتا، ارے تم مجھے تنگ کر رہے ہو، ساتھ والی گلی میں تو حلوہ بٹ رہا ہے. اس زمانے میں یہ لالی پاپ وغیرہ نہیں ہوتے ہوں گے نا، حلوے تو ہوگا بچوں کے لیے، ٹافیاں شافیاں. تو بچے ہوتے وہ بھاگ جاتے اس گلی میں، خود بھی پیچھے پیچھے بھاگ پڑتا. لوگ کہتے تم کیوں بھاگتے ہو؟ کہتے میں سمجھوں شاید حقیقت میں بٹ رہا ہو. تو لوگ ہمیں کہتے ہیں حضرت صاحب ہم تو واقعہ حضرت ہو گیا. لوگ کہتے ہیں ہم تو، لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب ہو گیا، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب تو ہو گیا. تو بھائی ان القابات کی وجہ سے عالم نے بغیر حساب کتاب کے سب سے پہلے جہنم میں جانا ہے. لیقال انک قاری فقد قیل، تو کوئی کچھ رہے، کوئی کچھ کہے، نہ ہمیں اس کی خوشی ہو نہ اس کی پریشانی ہو، اس پہ ہمارا دھیان ہی نہ ہو. جیسے کسی کی کس سے محبت ہوتی ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، اس کا دل اسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اب وہ پتہ وہ وہاں بیٹھا ہوگا، وہ اس کو نہیں ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، جب کھانا کھائیں گے تو پھر مل لیں گے، ہوگا نا. تو اسی طرح جس کی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ ہر گوشے میں، ہر مجلس میں اس کا دل اللہ کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنا مقرب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو علماء حق کی خصوصیات ہیں، صفات ہیں، جو ماضی قریب میں ہمارے علماء دیوبند کی صفات گزری ہیں، اللہ ہمیں بھی ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا محاسبہ کریں، اپنا خیال رکھیں، کسی کی وجہ سے اپنا نقصان نہ کریں. کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو ہم اس کی وجہ سے ہم برے نہ بنیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو خود بھی دین پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو علم، جو دین آپ نے اور ہم نے پڑھا ہے، اللہ ہمیں اس کی دعوت دینے کی اور اگلی نسلوں میں یہ امانت منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.